ہمیشہ کلام مقدس کے مطابق اس روح کے مطابق جو کتاب میں پہنچتا ہے جو تقویت دیتا ہے اس کے مطابق ہم کلام جو ہے وہ کسی تک پہنچا سکیں اور یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ روح اور سچائی سے خدا کے کلام میں جو ہے وہ چلے نہ کہ اپنے دل کی خواہش پہ اور نہ کہ اپنے جو ہے کلام سنانے والے کے دل کی خواہش پہ۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ میتھمیٹیکل ڈائیگرام آف جیسس برتھ ہے۔ یہ ٹاپک اس لیے جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش جو مسیح ہے وہ ستمبر اکتوبر میں ہو رہی ہے، جبکہ بیشتر کلیسیا جو ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ مسیح جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش ستمبر اکتوبر میں ممکن ہے، ان کی کیا آرگومنٹس ہیں، کیا وہ آرگومنٹس اپنے دل کی خواہش کے مطابق پیش کرنا چاہتے ہیں یا وہ کلام کو جو ان سے وہ سنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کلام ہی سے جو ان سے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس موضوع کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا آج کا کیلنڈر گریگورین کیلنڈر ہے، کیا وہ کیلنڈر جو ہے وہ جوئش کیلنڈر کے ایکولنٹ ہے، کیا وہ سیم وہی جوئش کیلنڈر ہے جو کہ آج کا ہمارا کیلنڈر ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کیلنڈر جو ہے اس کا پہلا مہینہ جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر فروری، مارچ، اپریل، مئی اور اس طرح 12 مہینوں پہ مشتمل یہ سال دسمبر کے مہینے میں ختم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا کافی جائزہ لیں جوئش کیلنڈر کے ساتھ تو وہاں بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جوئش کیلنڈر کے مطابق جو پہلا مہینہ ہے وہ نسیان کا مہینہ کہلاتا ہے اور نسیان کا مہینہ جو ہے وہ ہاف مارچ سے ہاف اپریل تک ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے کیلنڈر کے مطابق جنوری سے سٹارٹ نہیں ہوتا جوئش کیلنڈر بلکہ وہ ہاف مارچ سے ہاف اپریل اور اس کو نسیان کا مہینہ کہتے ہیں جو کہ پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ دوسرا مہینہ جو ہے ہاف اپریل سے ہاف مئی جوئش کیلنڈر کے مطابق ہے، جسے ذم کا مہینہ کہتے ہیں۔ سیوان کا مہینہ ہے ہاف مئی سے ہاف جون، تموز ہے، پھر اب ہے، پھر الول ہے، پھر تشریع اور اس طریقے سے جوئش کیلنڈر کے مطابق جو 12واں مہینہ جو بنتا ہے وہ ادار کا مہینہ ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا کیلنڈر جو ہے گریگورین کیلنڈر جو آج رائج ہے وہ جوئش کیلنڈر سے مختلف ہے۔ اب ہم جو معلوم کرنا چاہیں گے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ مسیح کی پیدائش جو ہے وہ کس مہینے میں ممکن ہو رہی ہے۔ اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں کلام مقدس ہی سے جو ہے اس کا جواب ملتا ہے کہ مسیح کی پیدائش کون سے مہینے میں ممکن ہونی چاہیے۔ اگر ہم زکریا نبی جو کہ انڈیا کے فریق میں سے ہے، اگر وہ اس کو ہم پن پوائنٹ کریں، اس کو اپنا مرکز بنائیں کہ وہ زکریا نبی کب کہانت کا فریضہ اپنی باری کے مطابق ہیکل میں سر انجام دے رہا ہے، جب فرشتہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور اسے بشارت دی جاتی ہے کہ اس کے بیٹا پیدا ہوگا، اور اگر ہم اس وقت کو جو ہے معلوم کر سکیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کا وقت جو ہے اس کی کنسیومنٹ کا وقت جب بشارت دی جاتی ہے زکریا نبی کو، اگر ہم اس وقت کو معلوم کر سکیں تو ہمیں وہاں سے اندازہ ہوگا کہ مسیح کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ کس مہینے میں ممکن ہوئی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو الشبا کے بدن سے پیدا ہوتا ہے وہ مسیح سے تقریباً 6 ماہ بڑا ہے، مسیح سے تقریباً 6 ماہ بڑا ہے۔
6 ماہ کے جو تقریباً 6 ماہ جو ہے نا جسم دینے والا مسیح سے بڑا ہے، اور 9 ماہ مسیح جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہے پیدا ہونے سے پہلے، تو 6 اور 9 یہ تقریباً 15 مہینے بنتے ہیں۔ اب ہم جو کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے بائبل کے مطالعے سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ زکریا نبی کون سا جو ہے وہ ماں تھا جب وہ کہانت کا اپنی باری مطابق فیضا سمجھ جاتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا اس کہتے ہیں کیا بائبل ہمیں اس حوالے سے کوئی پیغام دیتی ہے۔ آج میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو نہ صرف ببلیکلی بلکہ ہسٹوریکلی بھی جو ریفرنسز ہیں وہ پیش کر سکیں۔ اب اس سے پہلے کہ کیا اس کہتے ہیں ہم یہ جانیں کہ زکریا نبی اپنی باری پہ جب کہانت کا فیضا سر انجام دے رہا ہے وہ کون سا مہینہ ہے، بہت ضروری ہے کہ ہمیں سروسز آف دا پریسٹ اور ڈیوائس کو جو ہے سمجھنا کہ وہ کس طریقے سے یہ سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے کلام کو سنانے والے بائبل سے اس کو نہیں جو ہے وہ سمجھ پائے ابھی تک۔ وہ جو ہے وہ یا تو اپنے علم کی کمی کے سبب یا اپنے دل کی خواہش کے سبب یا وہ کلام سے دوری کے سبب جو ہے اس کو نہیں سمجھ پائے، نہ یا انہوں نے ضرورت اس کی محسوس کی کہ وہ اس کورس کو سمجھ سکیں کہ جو سروسز آف دا پریسٹ تھی اور ڈیوائس تھی وہ کس طریقے سے سر انجام دے۔ حوالہ تو وہ دے دیتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے فرسٹ کرونیکل کے اندر جائیں، اس کے 24 باب میں جائیں، اس کی فرسٹ 99 پڑھیں، لیکن یہ جو ہے یہ صرف ڈویژنس ہیں، وہ 24 کورسز کی ڈویژنس ہیں۔ ہمیں بہت ضروری ہے اس سے پہلے سمجھنے کی کہ سروسز آف دا پریسٹ جو ہے وہ کیسے ہو رہی تھی۔ اگر ہم فرسٹ کرونیکلز 28 اس کی 11 سے 13ویں آیت کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد فرسٹ کرونیکل 28 اس کی 19ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، پہلا توری اس کا 28واں باب اس کی 11 سے 13 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، تب داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو ہیکل کے سارے اور اس کے دکانوں اور خزانوں اور بالا خانوں اور اندر کی کوٹھیوں کو پارہ کی جگہوں کا نمونہ اور ان سب چیزوں یعنی ان کے گھر کے صحنوں اور آس پاس کی کوٹھیوں، خدا کے مسکن کے خزانوں اور نظر کی ہوئی چیزوں کے خزانوں کا نمونہ بھیج دیا جو اس کو روح سے ملا، اور کاہنوں اور لاویوں کے فریقوں اور دامن کے مسکن کی بالوں کے سب کار اور دامن کے مسکن کی بالوں کے سب ضرور یعنی کہ وہ بتاتا ہے۔ اور داؤد اپنی 19ویں آیت میں یہ فرماتا ہے کہ سب یعنی اس نمونہ کے سب کام داؤد کے ہاتھ داؤد ہے بڑی وضاحت سے روح کی ہدایت سے بھی اپنے بیٹے سلیمان کو ہیکل کی تعمیر کے لیے اور لاویوں کی خدمت کے جو ان سے جو اصول ہے وہ اسے سمجھاتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی مزید جو ان سے اگر ہم تحقیق کریں تو جو ہیکل کی جب تعمیر ہونے والی ہے تو جو ہیکل کی تعمیر ہے اس کے اندر مختلف لاویوں کے گروہ ہیں جو کہ ہیکل کی خدمت کا کام سر انجام دیں گے۔ جو پریسٹس ہیں ان کا حوالہ پہلے تباری 24 باب فرسٹ 19 آیات میں آپ کو ملتا ہے۔ جو پریسٹ کے اسسٹنٹس ہیں ان کا حوالہ فرسٹ کرونیکلز 23 باب 4 آیت اور 28 آیت میں ملتا ہے آپ کو۔ جو گانے والے ہیں وہ پہلا تباری 25واں باب 7 سے 31 آیت میں ان کا ذکر ہے۔ جو ساز بجانے والے ہیں وہ
पहला क्रॉनिकल्स 23:5 में उनका जिक्र है। जो चौकीदार होंगे, गेट कीपर्स होंगे, वो फर्स्ट क्रॉनिकल 26 उसकी पहली 19 आयत बयान करती है। और जो हैकर के खजाने के निगहबान होंगे, कीपर्स ऑफ द ट्रेजर्स, वो फर्स्ट क्रॉनिकल 26 बाब 20 से 28 में जिक्र करते हैं। इन सब के अलावा ऑफिसर्स भी हैं और जजेस भी हैं जो कि क्या कहते हैं, इसके बाहर जो है वो अंजाम देंगे हैकर के, और वो फर्स्ट क्रॉनिकल 26 बाब 29 से 25 में बयान करते हैं। अब हमें ये अंदाज़ा होता है कि ना सिर्फ ये लावी जो है, ये प्रीस्ट के बहुत सारे, जब ये बारी होती थी 24 फरीकों की, एक फरीक की, तो उनके साथ उनके बहुत सारे जो उनसे लोग भी जो है वो हैकर की खिदमत का सरंजाम देते थे। अब जब हम ये देखते हैं कि जो हमें बताया जाता है कि हैकर जो उनसी है, इसकी जो हैकर की जो खिदमत जो सरंजाम दी जा रही है, बहुत सारे लोग हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट असिस्टेंट्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, गेट कीपर्स हैं, कीपर्स ऑफ द प्रेयर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं जो कि बाहर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंजाम देते हैं। लेकिन हमें ये अंदाज़ा करना है कि ये जो 24 फरीकों में जब इनको तकसीम किया जाता है, तो ये इनकी बारी की ड्यूरेशन क्या है। और ये एक अहम बुनियादी नुक्ता है जहाँ पे कुछ कलाम को बयान करने वाले अपने कलाम की नाइल्मी की वजह से वो इसको 2 हफ्तों का जो है वो पीरियड कर जानते हैं। वो इसका हवाला नहीं देंगे आपको कि ये 2 हफ्ते उन्होंने कहाँ से जो है वो गर्दाने हैं, और इन्हीं 2 हफ्तों की बिना पर जब वो किसी भी तरीके पैदाइश निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक 2 हफ्ते जो है वो चूज़ कर रहे हैं। बाइबल जो उनसे 2 हफ्तों का जिक्र नहीं कर रही, बाइबल 7 डेज़ का जिक्र करती है। इनकी जो खिदमत का जहाँ काम है वो 7 दिन पर मुश्तमिल है, और वो सबत से सबत तक जो उनसे वो मुश्तमिल है, और ये अभी हम हवाले में देखेंगे। लेकिन जब आप इसको 2 हफ्तों पे मुश्तमिल कर देते हैं जो कि बाइबल बयान नहीं करती, तो लामहला आप जो है वो गलत तरीके की तरफ जो है ना सिर्फ खुद पहुँचते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी जो है कलाम का गलत जो है वो मैसेज जा रहे होते हैं। अगर हम फर्स्ट क्रॉनिकल्स 9 बाब उसकी 25वीं आयत का मुतालिया करें, पहला तबरीक 9 बाब उसकी 25वीं आयत बयान करती है, और उनके भाई जो अपने अपने गांव में थे उनको 7 दिन के बाद नौबत पर नौबत उनके साथ रहने को आना पड़ता था। इस हवाले से आपको अंदाज़ा होता है कि ये 7 दिनों पे जो है ये खिदमत मुनहसर है। ये खुदा 7 दिनों के लिए जो है उन्हें तब्दील करता है। उसके बाद आप एक और हवाला देखें, दूसरी तवारीख 23वां बाब उसकी 8वीं आयत का अगर आप मुतालिया करें, तो वहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है। दूसरे तवारीख उसका 23 बाब उसकी 8वीं आयत ये बयान करती है, सो लावी और सारे यहूदा ने यहूदिया काहिन के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया, और उनमें से हर शख्स ने अपने लोगों को दिया, यानी उनको जो सबत को अंदर आते थे और उनको जो सबत को बाहर चले जाते थे, क्योंकि यहूदिया काहिन ने बारी वालों को रुखसत नहीं किया था। अगर आप इन 2 हवालों का मुतालिया करें, जो कि पहली तवरीख 9:25 है और उसके बाद दूसरा तवरीख 23:8 है, अगर आप इसमें देखें तो आपको वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि जो कहानत की खिदमत है वो एक हफ्ते के ऊपर मुश्तमिल थी, और ये सबत जो है वो बनाई या की जाती थी। इसका मतलब है कि 24 फरीक है, 24 फरीक साल में एक दफ़ा 24 हफ्ते, उसके बाद साल में एक दफ़ा फिर 24 हफ्ते, ये हो गए 48 हफ्ते। यहूदी जो उनसे साल है ये 51 वीक्स पे मुश्तमिल है। तो इस लिहाज से
میں سبھی کی بات نہیں کر رہا، چند لوگوں کی جو کہ کلام کو جو ہے اپنی خواہش کے مطابق نہ کہ کلام کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہر 24 ویک ہے وہ سال میں 2 مرتبہ جو ہے کہانی کا بزنس سر انجام دیتا ہے، اور یہ جو 51 ویک ہیں اس کے جو آخری 3 نہیں، اس کے جو 3 ہفتے رہ جاتے ہیں، 24 ویک ایک ہفتے کے حساب سے 24 ہفتے بنے، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی باری آتی ہے سال میں دوسری مرتبہ 24 ویک اپنی سر انجام دیتے ہیں، 48 بنے۔ اب یہ جو 3 ہفتے جو باقی بچتے ہیں، یہ 3 ہفتوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 ہفتوں کو جاننے کے لیے ہمیں جو ہے استثنا کی کتاب اس کے 16واں باب کی 16ویں آیت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ استثنا کی کتاب 16واں باب اس کی 16ویں آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پہ دامن جو ہے وہ کیا حکم دے رہا ہے، اور سال میں 3 بار یعنی بے خمیری روٹی کی اور ہفتوں کی اور عید قیام کے موقع پر تیرے ہام کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جسے وہ چنے گا، اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں۔ استثنا 16 باب اس کی 16ویں آیت یہ آپ کو بیان کرتی ہے کہ وہ جو 3 ہفتے ہیں، کون سے 3 ہفتے؟ سال میں 3 بار یعنی بے خمیری روٹی کی عید 1 ہفتے کی، ہفتوں کی عید 1 اور ہفتے کی، اور عید قیام کی عید اور وہ بھی 1 ہفتے کی، یعنی یہ جو 1 ہفتے کی 3 عیدیں ہیں، ان 3 عیدوں کے اوپر تمام 24 کے 24 فریق جو ہیں وہ ہیکل کی خدمت سر انجام دیں گے۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے سال میں 2 مرتبہ اپنی اپنی باری کے مطابق، اور 1 ہفتے کے لیے 3 مرتبہ تمام فریق جو ہے وہ خدمت سر انجام دیتے تھے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو جو کاہن ہے وہ سال میں 5 مرتبہ جو ہے وہ کہانت کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، 1 مرتبہ اپنی باری کے مطابق، اور جو 1 ہفتے جو 3 ہفتے ہیں وہ تمام کے تمام سر انجام دیتے ہیں، اور ہر 2 سے 3 سال کے بعد اس کے اندر ایک لیپ ایئر ایڈ کیا تھا، لیپ منتھ ایڈ کیا تھا، لیکن اس پہ کس طریقے سے جو ہے یہ انجام دیتے تھے، یہ کوئی اسپیشل جو ہے وے ہوگا جو کہ بائبل اس کو جو ہے بیان نہیں کر رہی۔ یہ چیزیں جو ہیں سمجھنی اس لیے ضروری ہے، اس سے پہلے کہ ہم خفیہ کاہن کے فریق جو ذکریہ نبی کے بارے میں اس کی جو ہے مہینے کو فائنڈ آؤٹ کر چکے ہیں، ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو پریسٹ تھے یہ کس طریقے سے جو ہے ہیکل میں خدمت سر انجام دیتے تھے۔ ایک اور حوالے کی طرف میں آپ کو لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر آپ پہلا تواریخ 23 باب 2 سے 6 آیت کا مطالعہ کریں، پہلا تواریخ 23 باب 2 سے 6 آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور اس نے اسرائیل کے سب سرداروں کو اور کاہنوں اور لاویوں سمیت اکٹھا کیا، اور 30 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لاوی گنے گئے، اور ان کی گنتی ایک ایک آدمی کو شمار کر کے 38,000 تھی، ان میں سے 24,000 خداوند کے گھر کے کام کی نگرانی پر مقرر ہوئے، اور 6,000 سردار اور منصف تھے، اور 4,000 دربان تھے، اور 4,000 ان سازوں سے خداوند کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی داؤد نے مدح سرائی کے لیے بنایا تھا، اور داؤد نے ان کو جیسون، کہات اور مراری نام لاوی کے طرف سے تقسیم کیا۔ اس طریقے سے ہمیں بریفلی جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ لاوی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کہانت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، کون کون سے ان کے ساتھ فریق جو ان سے ہیں وہ ان کی خدمت میں جو ہے شامل ہیں۔ اب اس طریقے کو جو ہے ہم لیتے ہوئے اب ہم ابیا کاہن کے جو گروہ سے ہے ذکریہ نبی اس کو جو ہے معلوم